واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ تجھ سے سگ یعنی کتا، تجھ سے سگ، سگ سے در، در سے ہے مجھ کو نسبت، ہے میرے گلے میں بھی دور کا ڈورا تیرا۔ اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ مجھ کو رسوائے زمانہ بھی تو کہیں گے نہ یوں ہی، ہاں وہی رسوائے بندہ تیرا۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ نبوی می بارش، نبوی می علوی پھول، بطولی گلشن، حسنی اور حسینی ہے مہکنا تیرا۔ توجہ، الحمدللہ ماہ غوث اعظم جسے ہم ربیع الآخر یا ربیع الثانی کہتے ہیں، اپنا ربیع الآخر یا ربیع الثانی یا ربیع الغوث اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ جس طرح میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سبز گنبد عالم پر اپنی رعنائیاں بکھیر رہا ہے، اسی طرح بغداد معلی کی سرزمین پر وہ نیلا گنبد سارے عالم پر اپنی رعنائیوں کی دھاک بٹھایا ہوا ہے۔ بلکہ نسبت کی بات ہوتی ہے نا، تو یہ نیلا ماما اور نیلے کپڑے باخدا میرے اس نیت سے پہنے ہیں کہ یہ اس کلر کو نسبت میرے غوث اعظم کے گنبد سے ہے۔ یقیناً آپ کے علم میں ایک اضافے والی بات ہے یہ کہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گنبد ہے کہیں ڈارک کہیں لائٹ بلو کلر کا گنبد ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ سردار اولیاء، سردار اتقیاء، میرے امام فرماتے ہیں نا غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ۔ بعض لوگ اس کے معنی بھی نہیں جانتے بلکہ پڑھنے والے بھی نہیں جانتے۔ غوث اعظم متقیوں اور پرہیزگاروں، غوث اعظم امام ہے متقیوں اور پرہیزگاروں کے۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا، میرے امام، میرے مرشد، بلکہ میرے سب کچھ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عالی شان والے ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ کوئی نئی بات آپ تک پہنچے، جبکہ میں بارہا عرض کرتا ہوں وہ نئی نہیں ہوتی، وہ سینکڑوں سال پرانی ہوتی ہے، لیکن ہم تک پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی والدہ سے کہتے ہیں ماں، اکثر ایک غیب سے آواز آتی ہے
عبد القادر محبوب بننا چاہتے ہو یا عاشق؟ بارہا یہ آواز سنی کہ محبوب یا عاشق. آپ کہیں گے تو ایک ہی بات ہے. ایک ہی بات نہیں ہے، فرق ہے. توجہ. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں ہمارے محلے کے گلی کے کونے پر جو ایک بابا ہے نا، اس سے جا کر پوچھو. کہتے ہیں ماں کبھی کبھار تو میں اس غیبی آواز سے ڈر جاتا ہوں. کہا اس کا جواب ان سے لو. بچپنا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا اس بابا کے پاس گئے. بے نام سا ایک بابا تھا وہ. کہا یہ آواز سنتا ہوں کہ عاشق بننا ہے یا محبوب. تو وہ بابا کہنے لگا بیٹا کل اس بات کا تمہیں جواب مل جائے گا اور تم دیکھ لینا. کہتے ہیں کہ جواب شوق جو تھا نا اس میں گم ہو گئے اور اصل بات تک نہ پہنچ سکے. اب وہ ہوا کیا؟ اگلے دن اس بابا کا انتقال ہو گیا. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب گئے تو پتہ چلا اس بابا کا تو انتقال ہو گیا. کہا کہاں گئے؟ کہا انتقال ہو گیا. کہاں لے کر کہاں گئے؟ کہا اس کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق ہے. نہ اس کے نظریات کا پتہ تھا، نہ اس کے مذہب و مسلک کا پتہ تھا. پتہ نہیں کیا تھا. وہ شہر سے باہر جنگل میں، علاقے سے باہر جنگل میں اس کی لاش کو ڈال دیا گیا ہے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ اس بابا کی لاش کو جانور نوچ رہے ہیں، چیرا پھاڑی کر رہے ہیں، نوچ رہے ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہو گئے اور اس منظر کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے بابا تم نے تو کہا تھا کہ کل جواب لے لینا اور کل تمہیں اس کا جواب مل جائے گا. یہ کیا آپ تو چلے گئے. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں اس بابا کے منہ میں حرکت پیدا ہوئی. کہا عبد القادر جواب دینے کا میں نے نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ تمہیں اس کا جواب مل جائے گا اور تم دیکھ لینا. اب تمہارا سوال یہ تھا کہ اکثر میں غیبی آواز سنتا ہوں کہ عبد القادر محبوب بننا ہے یا عاشق بننا ہے. تو عبد القادر میں نے بھی عاشق بننا پسند کیا تو میرا یہ حال ہوا. عبد القادر اگر تم اتنا حوصلہ رکھتے ہو اور اتنی تمہارے اندر برداشت ہے تو پھر عاشق بننے کی تمنا کرو، ورنہ محبوب بن جاؤ. یعنی محبوب تو پیارا ہوتا ہے، اس کے ناز اٹھائے جاتے ہیں اور عاشق کا امتحان لیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے کہا کہ میں عاشق بننے کا حوصلہ رکھتا ہوں. آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے مرشد کریم نے بڑی مشقتیں اٹھائیں. بھوک پیاس، نہ گھر نہ کوئی ٹھکانہ،
اللہ کی راہ میں جب علم دین کے حصول کے لیے نکلے تو آپ فرماتے ہیں میں نے اتنی مشقتیں اٹھائیں، اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر نازل کی جاتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایک مرتبہ آپ بغداد معلیٰ کی ایک مسجد میں طالب علمی کے دور میں نماز پڑھ رہے تھے، کئی روز سے آپ کو کچھ ایک روٹی کا لقمہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اتنی شدت سے بھوک محسوس ہوتی کہ میں زمین پر لیٹ جاتا، اور پھر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی پریشانی کے بعد راحت ہے۔ پھر اپنے دل کو بہلاتا کہ یہ دن گزر جائیں گے۔ بیابانوں میں، جنگلوں میں سالوں میرے غوث نے وقت گزارا، نماز پڑھتے تو ابلیس، چونکہ ابلیس کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ بڑے سے بڑے اللہ کے ولی سے بھی مایوس نہیں ہوتا، لیکن میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو استقامت کے پہاڑ تھے، بڑے بڑے مصائب و آلام مختلف صورتوں میں، شکلوں میں ابلیس آتا۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ جہاں سجدہ کرتے وہاں ایک سانپ کی صورت میں، اژدہے کی صورت میں آ گیا، لیکن آپ نے نماز نہیں توڑی، سائڈ پہ کیا اور سجدہ کیا۔ استقامت کے پہاڑ، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہم تو عبادت سے جان چھڑاتے ہیں۔ میرے غوث اعظم کی شان یہ کہ وضو اگر عشاء میں کیا تو 40 برس، 1 2 3 4 نہیں 40 برس غوث اعظم نے جو عشاء کا وضو کیا اسی سے فجر بھی پڑھی۔ متقی پرہیزگاروں کے امام ایسے نہیں بن گئے، مشقتیں اٹھائی ہیں۔ آپ خود فرماتے درست العلم قطباً، میں لوگوں کو نصیحت پہنچاتا رہا، درس دیتا رہا، اللہ نے مجھے قطبیت پر فائز کر دیا۔ انعام و کرام کی بارشیں ایسے نہیں ہوتی، یہ نام ایسے نہیں پیدا ہوتے۔ ہم سے تو نمازیں بھی پڑھی نہیں جاتی جو ہم پر فرض ہیں، چاہے جائے کہ ہم ایکسٹرا وقت نکالیں، اضافی وقت نکالیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں، اوابین پڑھیں۔ ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ جو ہم پر نماز فرض ہے نا، ہم وہ بڑی مشکل سے پڑھ پاتے ہیں، ٹائم نہیں نکالتے ہم، اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا، کام پر ہوتے ہیں، بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا، سارے ٹائم ٹیبل کو ہم نے فکس کیا ہوا ہے، یہ ٹائم ڈیوٹی کے لیے، یہ ٹائم بیوی بچوں کے لیے، یہ ٹائم کھانے کے لیے، یہ ٹائم سونے کے لیے، اور نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ٹائم جو آپ کے لیے نکالنا مشکل ہو، وہ پتہ ہے کون سا ٹائم ہے؟ وہ کوالٹی ٹائم ہے۔ جب مشکل ہو پھر وقت نکالیں، کاروبار پک پر ہو اور پھر ظہر کے لیے وقت نکالیں، بھوک کی شدت ہو، ایک الگ مسئلہ ہے کہ بھوک لگی ہو یا استنجے کی حاجت ہو تو پہلے اس سے فارغ ہو تاکہ خلل پیدا نہ ہو، لیکن کچھ اپنے اوپر مشقت بھی تو ڈالیں، کچھ اپنے اوپر۔ میں نے کہا نا کہ وہ کوالٹی ٹائم کون سا ہے پتہ ہے؟ وہ ہے کہ جو نکالنا مشکل ہو۔ فارغ تھے اور پھر سپارہ کھول کر بیٹھ گئے، فارغ تھے پھر تسبیح ہاتھ میں لے لی، چاہے جائے کہ اس کی برکتیں ہیں، لیکن جب ٹائم نکالنا مشکل ہو اور اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو وہ جو آپ ٹائم نکالیں گے وہ ایک کوالٹی والا ٹائم ہوگا، پھر اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا، پھر اس کی
برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بہت مشقتیں اٹھائی ہیں، جبکہ آپ پیدائشی اللہ کے ولی ہیں۔ غوث اعظم تو غوث اعظم ہے، غوث اعظم کی چوکھٹ پر آنے والے مہمانوں کے لیے جو لوٹے بھر بھر کے پانی دیتا تھا، اس کا مقام و مرتبہ دیکھیں آپ۔ ایک علامہ صاحب سے میں نے سنا، پہلی دفعہ سنا آپ کے لیے، ایک شخص تھا، وہ زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ جو لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں، میری درسگاہ میں آتے ہیں، تم ان کی خدمت کرو۔ کیا کرو؟ انہیں وضو کے لیے لوٹے بھر بھر کے پانی پیش کرو۔ وہ شخص برسوں سالہ سال یہی ڈیوٹی دیتا رہا۔ ایک مرتبہ دو شخص حضور غوث اعظم کے دربار میں آئے۔ اب جب وہ دربار میں آئے نا، تو وہ اب کہہ لیں کہ اس خادم کو بھاگئے۔ جب وہ واپسی لوٹنے لگے تو وہ جو مہمانوں کی مہمان نوازی اس طرح کرتا تھا کہ پانی بھر بھر کے لوٹے بھر بھر کے دیتا تھا، اس نے کہا کہ برسوں سے یہ کام کر رہا ہوں، اب دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ اچھا جی چلیں، ہمیں کیا اعتراض۔ چلتے گئے، جب چلتے چلتے کافی وقت گزر گیا تو کہا بھائی مجھے تو بھوک لگی ہے۔ کہا جی آپ کو تو بھوک لگی ہے، لیکن ہمارے بھی کچھ اصول ہیں، ہم 24 گھنٹے میں پورے دن میں ایک مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے تو آپ کو انتظار کرنا ہوگا، اور ہم اپنا وقت پکانے میں لانے میں صرف نہیں کرتے، اللہ ہمارا بندوبست کر دیتا ہے۔ زمانے کے قطب تھے وہ، ابدال تھے وہ دونوں۔ اب جب 24 گھنٹے گزر گئے تو ان میں سے ایک ابدال جو تھا اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر دعا کری۔ اچانک آسمان سے 3 پیالے سالن کے شوربے اور 3 روٹیاں آ گئیں۔ اب وہ کھانا بڑا لذیذ تھا، اب وہ روٹیاں بھی اللہ کی طرف سے تھیں، سیر ہو گئے، پیٹ بھر گیا۔ اب جب دوبارہ اب سفر شروع ہو گیا، اب جب دوبارہ 24 گھنٹے گزرے تو ان میں سے دوسرے ابدال نے سجدے میں جا کر رب سے دعا کی، تو پھر 3 پیالے آسمان سے نازل ہوئے اور 3 روٹیاں، پھر کھا لیا کھانا، پھر سفر شروع ہو گیا۔ اب جب 24 گھنٹے گزر گئے تو کہا جی پہلی دفعہ انہوں نے، دوسری دفعہ انہوں نے، اور اب آپ کی باری ہے۔ اب آپ کہا جی میں تو بالکل ان پڑھ آدمی ہوں، مجھے تو نہ مانگنے کا ڈھنگ ہے، نہ مجھ میں ایسی کوئی کرامت و صلاحیت ہے، یہ تو آپ اللہ والوں کا کام ہے۔ کہا نہیں، اب آپ کی باری ہے، اب آپ نے ہمیں کھانا کھلانا ہے۔ اب وہ شخص 2 رکعت کی نیت باندھی، نماز پڑھی، پھر سجدے میں جا کے دعا کری، تو 3 بندے ہیں، 3 پیالے اور 3 روٹیاں اترتی تھی، اب 6 پیالے اور 6 روٹیاں آ گئی۔ اب وہ تو ابدال کہتے ہیں یہ کیا، آپ تو کہتے تھے کہ مجھ میں تو ایسی صلاحیت نہیں ہے، اور یہ تو کھانا بھی 2 گنا ہو گیا، ڈبل ہو گیا۔ کہا کیا کیا آپ نے؟ کہا پہلے آپ بتائیں، اب آپ سنیں، حاصل کلام گفتگو۔ کہا اللہ کے بندے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاجدار اولیاء ہیں، اس زمانے کے تمام ولیوں کے سردار ہیں،
اور ہم ابدال ہیں، ہمیں مقام ابدالیت بھی اس در سے ملا ہے۔ غوث پاک کا مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے۔ ہم تو دعا یہ کرتے ہیں، یا اللہ جو تیرے در، تیرے محبوب سبحانی کے در کا خادم ہے، جو لوگوں کو لوٹے بھر بھر کر پانی پیش کرتا ہے، یا اللہ اس غوث پاک کے خادم کا واسطہ ہمیں کچھ کھلا۔ ہم تو اس کا واسطہ دے کے اللہ سے کھانا طلب کرتے ہیں۔ کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا نہیں پہچانا۔ کہا میں وہی تو ہوں جو لوگوں کو غوث اعظم کے خدمت گزاروں میں ہی تو وہ ہوں جو لوگوں کو لوٹے بھر بھر کے پانی پیش کرتا ہوں۔ کہ اب آپ جائیں۔ اب میں یہ سمجھ گیا کہ میں بہت بڑی محرومی کی طرف جا رہا تھا۔ غوث پاک کے دربار کا عالم دیکھیں آپ۔ ایک شخص آیا کہ حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور 3 روز سے روزانہ ان کی قبر پہ جاتا ہوں، ایک چیخ و پکار کی آوازیں آتی ہیں، خدا را میرے باپ کے لیے کچھ کیجیے، میرے والد کے لیے آپ کچھ کیجیے، اس کی قبر میں چیخ و پکار سنی نہیں جاتی، یقیناً وہ اللہ کی پکڑ میں ہے۔ کہا تیرے والد نے کبھی میرے مدرسے میں پڑھا؟ کہا کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ کہا پتہ نہیں۔ کہا کبھی یہاں سے گزرا، میرے مدرسے کے پاس سے گزرا؟ کہا یقیناً اس محلے میں رہتے ہیں تو گزرا بھی ہوگا۔ کہا جاؤ۔ جب وہ نوجوان گیا تو اس کے والد کے قبر سے آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ بڑی تمنا ہوتی ہے کہ غوث پاک ایسا نظر کرم فرما دیں کہ کم از کم ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پہ حاضر ہو جائیں، ان کی مسجد میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جائے، ان کے مدرسے کے قریب سے گزرنا نصیب ہو جائے، تاکہ نسبت غوث اعظم کی برکت سے ہماری قبر میں بھی راحتیں نصیب ہو جائیں۔ طاعون پھیلا، طاعون۔ اب طاعون کا حکم یہ ہے کہ جہاں ہو وہاں سے جائے نہیں، اور جہاں ہو وہاں پہ باہر سے کوئی آئے نہیں۔ اللہ کی حکمت و مشیت، اللہ کی پکڑ ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، بھاگنا منع ہے۔ لوگ دوڑتے ہوئے دربار غوث اعظم میں آئے اور کہا کہ حضور طاعون پھیلا ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ فرمایا میرے مدرسے میں جو قدرتی گھاس اگ گئی ہے وہ کھاؤ اور اپنے لیے شفا حاصل کرو۔ یہ دربار غوث اعظم کا حال ہے۔ یہ دربار غوث اعظم میں لوٹے بھرنے والے کے وسیلے سے لوگ دعائیں کریں، لوگوں کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ کتنا بلند و بالا مرتبہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت بڑی شان والے غوث اعظم۔ اور انشاءاللہ اب تو خیر وقت ہو رہا ہے، ٹائم قلیل ہوتا ہے اور آپ لوگ بھی جلدی آنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دل تو چاہتا ہے کہ 1 بجے بیان شروع کرنے سے سوچتا ہوں کہ 10 منٹ پہلے شروع کروں تاکہ وقت پہ ہو جاؤ، اور 1:35 نماز کا ٹائم ہوتا ہے، وقت قلیل ہوتا ہے، اور آپ لوگ بھی، اور بعض لوگ تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا وہ خطبے میں ہی ان کی مستقل عادت ہے، جب خطبے کی اذان ہوتی ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں، یعنی دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وقت نکالیں نمازوں کے لیے، وقت نکالیں دین سیکھنے کے لیے، وقت نکالیں ذکر و اذکار کے لیے، وقت نکالیں تلاوت کے لیے، وقت نکالیں درود پاک پڑھنے کے لیے۔ یعنی درود پاک چلتے پھرتے پڑھنا اور ہے، تسبیح جیب میں رکھی پھرا ہے، چلتے پھرتے بس اوقات توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ پھر ہمارے ذہن میں اللہ نے ڈالی نا بات کہ ایسا کرتے ہیں کہ بعد نماز عشاء ایک سلسلہ ایسا کرتے ہیں کہ چادر بچھا کے اس نیت سے بیٹھ کر توجہ کے ساتھ درود پاک اجتماعی طور پہ پڑھیں۔ اور الحمدللہ فصل ربیع الاول سے آج غالباً 8 ربیع ثانی ہو گئی ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو نکالنا پڑتا ہے وقت۔ جمعے کے دن یہ نہ سوچیں کہ جمعے کی 2 رکعت ہی پڑھنی ہے، بس قربانی دینا پڑے گی، وقت نکالنا پڑے گا، پھر مقام و مرتبے ملتے ہیں۔
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مادرزاد ولی ہیں. اور انشاءاللہ اب جو بڑی رات آئے گی اتوار کی رات کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی نسبتیں نسب سے حاصل ہیں وہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. بیک وقت غوث اعظم وہ ایک دریا ہے جس میں عثمانی فیض بھی ہے، علوی فیض بھی ہے، فاروقی فیض بھی ہے اور صدیقی فیض بھی ہے. یعنی چاروں خلفائے راشدین جنہوں نے اللہ کے محبوب سے فیض لیا وہ بیک وقت چاروں کا فیض جو ہے وہ غوث اعظم کے سینے پر کس طرح اتر رہا ہے انشاءاللہ سنیں گے. تو اللہ رب العزت ہمیں غوث پاک کے صدقے سے ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں سچا پکا نمازی بنائے، سنتوں کا عادی بنائے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہمیں متقی پرہیزگار بنائے تاکہ ہم حشر کے میدان میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں چھپ کر نکل جانے، ہے نا، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. تو ہماری جو نسبت ہے غوث اعظم سے، جیسے میں نے شروع میں اعلی حضرت کے اشعار پڑھے کہ تجھ سے تجھ سے سگ سے درد اور درد سے ہے مجھ کو نسبت، ہے میرے گلے میں بھی دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں آپ دیکھیں دنیاوی طور پہ جن کتوں کے گلے میں پٹے ہوتے ہیں انہیں KMC والے نہیں مارتے. تو انشاءاللہ ہم غوث پاک کے در کے کتے ہیں. بعض لوگ سوچیں گے ہم تو اشرف المخلوقات کتے کی بات کرتے ہیں. کتا نجس جانور ہے لیکن ہم اس کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ وفادار ہے، وہ اپنے مالک کا وفادار ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا ارے اس میں تو شیر کی صفت ہے، نہ تو اس کی دم ہوتی ہے نہ وہ شیر ہوتا ہے، چونکہ شیر بہادر ہوتا ہے اسے نسبت دی جاتی ہے. تو کتے کی وفاداری کی وجہ سے جو ہے وہ بزرگان دین نے، بڑے بڑے اولیاء نے کہا کہ ہم غوث پاک کے در کے کتے ہیں، ہم مدینے کے کتے، اس لیے کہ وہ وفاداری کی صفت کی وجہ سے. تو ہم غوث پاک کے در کے کتے ہیں. ہمارے گلے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا پٹا پڑا ہے. انشاءاللہ یہ پٹا جو ہے وہ ہماری بخشش و مغفرت و نجات کا ذریعہ ہوگا. اللہ رب العزت اس نسبت کو قائم و دائم فرمائے، غوث پاک کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ.